جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں شجاع نواز صاحب, نوٹڈ پولیٹیکل اینڈ اسٹریٹجک اینالسٹ, آتھر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شجاع صاحب یہ بتائیں, ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ پہلے تو 10 دن انتظار کروایا ایرانیئنز نے امریکنوں کو, ان کو جو لاسٹ انہوں نے کاؤنٹر آفر دیتے ہوئے, پھر وہ آئی, پھر اطلاعات آتی ہیں کہ ٹرمپ صاحب نے نیتن یاہو کے ساتھ بات کی, پھر بڑا سخت ٹویٹ آتا ہے کہ بالکل ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل, پھر اس کے بعد ایک لمبا ٹویٹ آتا ہے کہ یہ بالکل 47 سال انہوں نے سب کو الو بنایا ہوا ہے اور سمپلی لے جاتے رہے ہیں. پھر انہوں نے اپنے 2 پریزیڈنٹس کو رگڑ دیا, براک اوباما کو, جو بائیڈن کو, اور اینڈ میں یہ کہا کہ ہنستے ہیں امریکنوں پہ ایرانی, ہمارے لوگ بھی مارتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں اور دے وونٹ بی لافنگ اینی مور. میں ایران کے پیپرز کی ہیڈ لائنز دیکھ رہا تھا کل اور آج کی, خاص طور پہ آج کے جو پیپرز ہیں تمام جنگ کی بات کر رہے ہیں, جیسے ریڈی ہیں, ہم مرنے کٹنے پہ تیار ہیں, اور ایون جو گورنمنٹ کے پیپرز ہیں, اور وہاں پہ بڑی اسٹرانگ اوپینین آ رہی ہے کہ یہ ہوگا اور ہم جنگ کی طرف شاید جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اب چائنا جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ ان 3 days ٹائم, اور سب کا خیال تھا کہ اگر وہ ایمٹی ہینڈڈ گئے تو بڑی ویک بارگیننگ پوزیشن میں ہوں گے, اینڈ ہی شوڈ بی ڈیسپریٹ رائٹ ناؤ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ایکٹیویٹی تو بہت ہے, ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی, ایوری بڈی از ٹاکنگ ٹو سم بڈی, کیا واقعی ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں یا ابھی بھی ایک پاسبلٹی ہے اگلے 3-4 دنوں میں, یہ بڑے کرٹیکل دن ہیں؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سولوشن پہلے بھی حاضر تھی اور اب بھی حاضر ہے, اور وہ یہی کہ منزل بہ منزل اگریمنٹ کریں, لیکن اس سے پہلے جنگ بندی کریں اور اسٹریٹ آف ہارموز کو کھول دیں. جب یہ ہو جائے گا تو ظاہر ہے اس کے ساتھ بلاکیڈ بھی ختم ہوگی, اور پھر یہ سینکشنز لفٹ کرنا یا امریکہ نے جو ایران کے رقم دبائی ہوئی تھی اس کو ریلیز کرنا, یہ سب باتیں ہو سکتی ہیں. اور نیوکلیئر کے اوپر ایک علیحدہ کافی لمبی اور ڈیٹیل ڈسکشن کی ضرورت ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ 2015 سے لے کے اب تک کافی صورتحال تبدیل ہو چکی ہے, اور ایران کے پاس ایسی صلاحیت ہے کہ وہ جو بھی ان کے پاس پیسفل یوزز کے لیے یورینیم ہے اس کو فوراً ہائیلی انرچ بنا سکتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا جو خطرہ امریکہ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ایران ول گو بیک آن دا نیوکلیئر پاتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دونوں ممالک جو ہے ان کا دیوالا نکل رہا ہے, جو خرچہ ہو رہا ہے اور جو نقصان ان کو پہنچ رہا ہے ہارموز کے بند ہونے سے. لیکن یہ پتہ ہے آپشن, یہ تو آپ جو کہہ رہے ہیں یہ تو ایک بڑا پاتھ ہے نا کہ سولوشن کا, یہ تو نظر آ رہا ہے ہمیں کہ بڑا لاجیکل یہ پاتھ ہے, لیکن اس وقت ٹرمپ کی پرسنالٹی بھی ہے. ٹرمپ کے پاس اس وقت آپشن کیا ہے؟ میرے 2 سوال ہیں. بڑی ایک کرٹیکل میٹنگ ہوئی اراکچی صاحب کی بیجنگ کے اندر ود دا چائنیز فارن منسٹر. اس کے بعد جو چائنیز اسٹیٹمنٹ آئی وہ کافی ہارش تھی. انہوں نے کہا کہ ہم ساورینٹی کی ان کی بات کرتے ہیں اور ہم ٹیریٹوریل ساورینٹی اینڈ ڈگنیٹی دونوں کی بات کرتے ہیں. از اٹ پاسبل کہ چائنا اور ایران کے درمیان میں کوئی ڈپلومیٹک اسٹریٹجک انیشیٹو بھی ڈیزائن ہوا کہ ٹھیک ہے رکھو پریشر ٹرمپ کے اوپر, حوصلے میں رہو, آنے دو, اگر خالی ہاتھ آتا ہے تو ہی لوزز اے لاٹ مور. یہاں پہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ ٹرمپ پہ کتنا پریشر ہے؟ کیا وہ افورڈ کرتا ہے ایران میں جب جائے بیجنگ تو وہ جو جنگ جن گراؤنڈز پہ اس نے شروع کی تھی, اس کا خیال تھا گر جائے گا ایران, لمبا پڑ جائے گا, نیوکلیئر پہ بات ہو جائے گی. اگر ایمٹی ہینڈڈ جاتا ہے بیجنگ, کیا ٹرمپ ایمٹی ہینڈڈ جانا افورڈ کرتا ہے؟ He'll be in a weak position if he goes empty-handed without something جو کہ چین کے لیڈرز کے ساتھ ملاقات میں وہ کچھ فیصلے کر سکے اور ایران کا مسئلہ کچھ حد تک حل کر سکے. اب کیلنڈر اس کے خلاف ہے, اور یہ نیتن یاہو کو بھی معلوم ہے کہ کیلنڈر ان دونوں کے خلاف ہے, کیونکہ یہ وزٹ تو آنے والی ہے اس ہفتے, تو اس وزٹ کے دوران بھی ظاہر ہے جنگ نہیں ہو سکتی, کیونکہ اگر ہوئی تو پھر اٹ ول کلاؤڈ ایوری تھنگ. باقی جو ٹریڈ اور دوسرے مسائل پہ انہوں نے بات چیت کرنی ہے وہ سیکنڈ اور تھرڈ آرڈر پہ ہو جائیں گے. تو
میں سمجھتا ہوں کہ اس ہفتے دھمکیاں دینا یا جنگ شروع کرنا جو ہے یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، لیکن صدر ٹرمپ نے پہلے بھی بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، اور یہ گریز نہیں ہے ان سے کہ وہ شاید یہ سمجھے کہ اسرائیل کے ساتھ مل کے ایک فائنل اٹیک کرے اور اس کے بعد وہ کہیں کہ وکٹری از آرز، لیکن ان پہ پریشر بہت ہے ڈومیسٹکلی. سر جسٹ کائنڈلی ہولڈ یور تھاٹ فار اے منٹ. جی آپ نے جو بات کی نا کہ 1-2-3 دن کا بلٹس کا ہو اور ایسی تباہی پھیلے اور پھر وہ نکل جائے، اٹلانٹک کا ایک بڑا اچھا ایک انالیسس چھپا ہوا ہے. اس میں اٹلانٹک نے آرگیو کیا ہے کہ اگر یہ اٹیک کریں گے 2-3 دن، بہت ہیوی اٹیک کریں اپنی وکٹری پریڈ کے لیے، تو ایران نے بھی کاؤنٹر کرنا ہے. ایران کے جنرل نے بھی کہا ہے کہ نیو ویپنری بھی ہوگی، نیو ایریناز بھی کھل جائیں گے، تو ہمیں نہیں پتا وہ کیا کریں گے. تو اس نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 2-3 دن جو اپنی فتح کے لیے بہانہ ایگزٹ بنا رہے ہوں، ایران بھی جب اس میں میسو اٹیکس کرے ریجن میں، تو اس سے جو تباہی ہو وہ دہائیاں تو چھوڑیں، لیکن کم از کم کئی سال تک انفراسٹرکچر اتنا ڈیمیج ہو جائے گا کہ جس کی کاسٹ امریکن بھی بھریں گے، پورا خطہ بھی بھرے گا. تو وہ اتنی ایزی کوئی وہ وکٹری پریڈ نہیں ہے کہ آپ آئیں گے 2 دن بامبنگ کریں گے اور چلے جائیں گے اور ایرانی آگے سے خطے کو نشانہ نہیں بنائیں گے. تو میں اس لیے پوچھوں کہ کیا اب وہ آپشن کہ 2 دن ڈرامہ کرو، ہم نے تباہ کر دیا نیوکلیئر، اگلے 100 سال نہیں بنا سکتے، اینڈ یو مارچ آف، وہ ون سائیڈڈ تو نہیں ہوگا نا. ایران نے تو اناؤنس کر دیا کہ ہم پھر پورے خطے میں اس کو اور بھی تباہی پھیلائیں گے. تو کیا وہ آپشن ابھی ہے ٹرمپ کے پاس؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے وہ آپشن، اس لیے کہ اب اس کی اپوزیشن بہت ہے خطے سے، سعودی عرب کی طرف سے بھی اور دوسرے ممالک کی طرف سے بھی، کویت کی طرف سے، قطر کی طرف سے اپوزیشن ہوگی. آپ کو معلوم ہے کہ قطر کی کچھ کشتیاں پاکستان کو پہنچ بھی گئی ہیں اور 4 کشتیوں کا ٹوٹل اگریمنٹ ہوا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ اسٹریٹ آف ہارموز کھلے گی، لیکن اگر اٹیک ہوا اور پھر ایران کے پاس ہتھیار تو بہت ہے، اور یہ CIA کی اپنی جو انالیسس ہے اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ زیادہ تر ان کا نقصان نہیں ہوا جتنا کہ شروع میں سمجھا جاتا تھا. اس کے علاوہ ڈومیسٹکلی پریشر بہت ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ، اور اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تقریباً ہر مین ٹاپک پہ 60% سے زیادہ لوگ انہیں اپوز کر رہے ہیں. اور جب یہ اب 37% ان کی اوور آل اپروول ریٹنگ سے 34 پہ آ گئی، پھر کم ہو جائے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ صدر نکسن پہ جب امپیچمنٹ شروع ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا تو اس وقت ان کی اپروول ریٹنگ 27% تھی اینڈ ہی ہیڈ ٹو ریزائن. تو 30% سے نیچے جب ہوا تو صدر ٹرمپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا ڈومیسٹکلی، پھر ان کی پارٹی بھی شاید کچھ چھوڑ دے.